بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے ذکر کرتے اور فضول گفتگو سے گریز کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے اور خطبہ مختصر رکھتے تھے، اور اس بات میں کوئی اور محسوس نہ کرتے کہ کسی بے سہارا بیوہ اور مسکین کے ہمراہ چل کر اس کا ضروری کام کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کہو، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا باعث ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ وضو کے بغیر نماز قبول کی جاتی ہے اور نہ حرام مال سے صدقہ قبول ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی ایک صدقہ ہے جسے تم خود پر کرتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے میں 3 سانس لیا کرتے تھے اور یہ فرماتے تھے کہ اس طریقہ سے پانی پینا زیادہ خوشگوار اور خوب سیراب کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارا خادم تمہارے پاس کھانا لائے جس کی گرمی، مشقت اور تکلیف اس نے برداشت کی ہے تو تم اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ، اگر وہ انکار کرے تو اس کے لیے ہاتھ میں ایک لقمہ ہی پکڑا دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی تکبر کے طور پر اپنا تہمت گھسیٹتا تھا، اس وجہ سے اسے زمین میں دنسا دیا گیا اور وہ روز قیامت تک زمین میں دنستا چلا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتیوں کی کل 120 صفیں ہوں گی، ان میں سے 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کچھ لوگ اللہ کے مال بیت المال میں ناحق تصرف کرتے ہیں، روز قیامت ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ بہت شکریہ۔